ایک شخص نے کسی بات پر اپنی بیوی سے وہ ناراض ہو گیا اور اس نے غصے میں یہ قسم کھا لی کہ میں تجھ سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک تو مجھ سے بات نہیں کرے گی۔ ادھر غصے میں بیوی نے بھی وہی قسم اٹھا لی اور وہی الفاظ دہرا دیے کہ جب تک شوہر مجھ سے بات نہیں کرے گا میں بھی اس سے بات نہیں کروں گی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم دونوں آپس میں بات چیت کر سکتے ہو، کسی پر بھی کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دلچسپ اور معلوماتی سیریز تاریخی فیصلے ہسٹورک ڈیسیژن میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، پچھلی جو 6th ایپیسوڈ ہوئی تھی اس میں ہم نے کچھ تاریخی حیران کن فقہی فیصلے آپ کو سنائے تھے۔ آپ کی دلچسپی اور فیڈ بیک کو دیکھتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایسے ہی چند مزید فیصلے آج بھی ہم سنیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں یہ مسئلہ پیش کیا گیا کہ ایک شخص نے یہ قسم کھائی تھی کہ وہ کبھی بھی انڈا نہیں کھائے گا، ایگ نہیں کھائے گا۔ پھر ایک دن اس نے یہ بھی قسم کھائی کہ فلاں شخص کی جیب میں جو چیز ہے وہ ضرور کھائے گا۔ پھر جب اس شخص کی جیب چیک کی گئی تو دیکھا اس میں سے ایک انڈا نکلا۔ بعض لوگوں کی یہ بڑی عادت ہو جاتی ہے، روٹین ہو جاتی ہے کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ قسم کھا لیتے ہیں، بلکہ کچھ کی تو یہ قسمیں تکیہ کلام ہوتی ہیں۔ خیر، اللہ پاک کی قسم کھا لی جائے تو اسے پورا کرنا لازمی ہو جاتا ہے، ورنہ کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس یہ مسئلہ آیا کہ اب وہ شخص کیسے اپنی قسم پوری کرے۔ اس نے کہا تھا کہ انڈا نہیں کھائے گا اور جیب سے اب انڈا ہی نکل آیا۔ آپ سے عرض کی گئی کہ آپ یہ فیصلہ کریں اس کا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ جیب سے نکلا ہوا انڈا مرغی کے نیچے رکھ دے اور جب چوزا نکل آئے تو اس کے بڑے ہونے کا ویٹ کرے اور پھر اسے پکا کر کھائے۔ اس طرح کرنے سے اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ اب اس نے انڈا نہیں کھایا بلکہ مرغی کھائی ہے جو اس انڈے سے نکلی تھی۔ ناظرین، جب ایسی قسم اٹھائی ہے تو پریشانی بھی اٹھائے۔ اب انڈا رکھنے کے لیے مرغی کا انتظام کرے، پھر چوزے کا انتظار کرے، پھر چوزے کے بڑے ہونے کا ویٹ کرے، پھر جا کر آزاد ہوگا اس قسم سے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص کے پاس کسی کے 1 درہم اور دوسرے شخص کے 2 درہم تھے۔ ان 3 درہموں میں سے 2 درہم اس سے گم ہو گئے۔ اب اس کا 1 درہم کا کیا کیا جائے، یعنی ان دونوں میں سے کس کو کتنا دیا جائے، کس کا کتنا حصہ ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دونوں کو برابر برابر ڈیوائیڈ کر دیا جائے۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر یہی مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں پیش کیا کہ اب اس کا کیا آپ فیصلہ فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا دونوں میں برابر تقسیم کرنے کا جواب درست نہیں ہے۔ پھر آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ باقی رہنے والے 1 درہم کے 3 حصے کر دیے جائیں، 2 حصے 2 درہم والے کو دے دیے جائیں اور 1 حصہ اس کا 1 درہم والے کو دے دیا جائے۔ اس فیصلے کی وجہ آپ نے یہ بتائی کہ 3 درہم جب ملا دیے گئے ہیں تو ان تینوں درہموں میں سے دونوں افراد کی شراکت ہو گئی ہے، دونوں کی پارٹنرشپ ہو گئی ہے، وہ دونوں اپنے شیئر کے مطابق ان تینوں میں شریک ہو گئے ہیں۔ اب گم ہونے والے درہم دونوں کے ہیں، یعنی ایک کا 2/3 حصہ ضائع ہوا اور دوسرے کا 1/3 حصہ ضائع ہوا۔ باقی رہنے والے 1 درہم کے 3 حصے کر دیے جائیں، 2/3 2 درہم والے کو دے دیے جائیں اور 1/3 1 درہم والے کو دے دیا جائے۔ اسے یوں سمجھیے کہ درہم کی جگہ روٹی کی مثال لے لیتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یہ دونوں اپنے اپنے حصے کے مطابق تینوں روٹیوں میں شریک ہو گئے، یعنی ہر روٹی میں 1 روٹی دینے والے کا 1 حصہ اور 2 روٹی دینے والے کے 2 حصے ہیں۔ لہٰذا اس بچنے والی 1 روٹی میں بھی دونوں پارٹنر ہیں۔ جس نے 2 روٹیاں رکھوائی تھی اس کے 2 حصے ہیں اور جس نے 1 روٹی رکھوائی تھی اس کا 1 حصہ ہے۔ اب روٹی کے 3 ٹکڑے کیے جائیں گے، جس میں سے 1 حصہ 1 روٹی والے کو اور 2 حصے جو روٹی کے بچ گئے ہیں وہ 2 روٹی والے کو دے دیے جائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ اسی طرح ایک شخص نے کسی بات پر اپنی بیوی سے وہ ناراض ہو گیا اور اس نے غصے میں یہ قسم کھا لی اور کہا کہ میں تجھ سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک تو مجھ سے بات نہیں کرے گی۔ ادھر غصے میں بیوی نے بھی وہی قسم اٹھا لی اور وہی الفاظ دہرا دیے کہ جب تک شوہر مجھ سے بات نہیں کرے گا میں بھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ اب ناظرین، اس طرح کی سچویشنز تو میرڈ لائف میں نارمل ہوتی ہیں کہ ایک طرف جب غصہ آتا ہے تو سامنے والا جو ناراضگی کا اظہار کرتا ہے وہ سم ٹائمز بالکل خاموشی سے اس کا اظہار کرتا ہے، کوئی بات نہیں کرتا۔ مگر یہاں کیا ہوا ہے، یہاں بالکل ڈیفرنٹ ہے کہ یہ قسم کھا لی کہ جب تک سامنے والا بات نہیں کرے گا یہ بھی کوئی بات نہیں کرے گی یا کرے گا۔ اب اس کا کیا حل نکلے؟
व्हाट्स द सोल्यूशन? गौर करें, सोचें। जब मियाँ बीवी का गुस्सा कुछ दूर हुआ तो वही हुआ जो ऐसी सिचुएशंस में हमेशा होता है, अफसोस। अब दोनों को बहुत अफसोस हुआ, लेकिन क्या करें, बात तो नहीं कर सकते, वरना कसम का कफ़ारा देना पड़ेगा। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि जब दोनों ही खामोश थे तो ये वाक़या हमें कैसे मालूम हुआ। उन दोनों की आपस में एक दूसरे से सामने खामोश रहने की कसम खाई थी, किसी तीसरे बंदे के सामने नहीं। जब ये मसला पूछने गए तो वाक़या किताबों का हिस्सा बन गया। शौहर पहले ये मसला लेकर हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास गया और उनसे ये मामला अर्ज़ किया। उन्होंने फ़ैसला दिया कि तुम में से जिसने पहले बात की है उसे कफ़ारा देना होगा। फिर वो इमाम आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, हुज़ूर आप कुछ फ़रमाएँ कि क्या करें जिससे कफ़ारा अदा ना हो और बात भी हो जाए। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने फ़रमाया कि तुम दोनों आपस में बातचीत कर सकते हो, किसी पर भी कफ़ारा वाजिब नहीं होगा। जब ये बात हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को मालूम हुई तो वो सख्त नाराज़ हुए और उस शख्स से फ़रमाया कि उनसे फिर जाकर पूछो। उसने दोबारा फिर यही सवाल किया, आपने फिर वही जवाब दिया। इस पर सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने डायरेक्टली आपसे बात की। उन्होंने आपसे पूछा कि हुज़ूर आपने ये फ़ैसला कैसे फ़रमाया? मसला तो वाज़ेह है, जो इन दोनों में से पहले बात करेगा उसे कसम का कफ़ारा देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी कसम टूट जाएगी कि उसने सामने वाले की बात करने से पहले बात कर ली। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपने फ़ैसले की वजाहत करते हुए फ़रमाया कि मर्द के हल्फ उठाने यानी कसम खाने के बाद जब औरत ने ये कहा कि मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगी, तो उस औरत ने तो बात कर ही दी थी। लिहाजा अब मर्द की शर्त पूरी हो गई, मर्द बात कर सकता है। जब मर्द बात करेगा तो औरत की भी शर्त पूरी हो जाएगी, फिर वो भी बात कर सकेगी। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने यह फ़ैसला सुनकर बड़े हैरान हुए और फ़रमाया, अबू हनीफ़ा आप पर वो उलूम मुनकशिफ हुए हैं, यानी आपको वो उलूम दिए गए हैं जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। नाज़रीन, इन फ़ैसलों से जहाँ हमें इमाम आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह की इल्मियत, आपकी ज़हानत, आपकी हाजिर जवाबी और आपकी इंटेलिजेंस का पता चलता है, वहीं अपनी ज़बान को काबू में रखने का कभी एक बेहतरीन लेसन मिलता है कि एक बंदा मोमिन की ज़बान से निकलने वाली बात इस्लाम में बड़ी अहमियत, इम्पोर्टेंस रखती है। यही वजह है कि इस्लाम में फ़ुज़ूल गोई को मना किया गया है, और फिर अगर वो बात अल्लाह पाक की कसम के साथ हो तो उसकी वैल्यू और इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अब उस बात को पूरा करना लाजमी और ज़रूरी हो जाता है और ना करने पर कफ़ारा अदा करना पड़ता है। लिहाजा हमेशा हर हाल में अपनी ज़बान को फ़ुज़ूल बातों, गुनाहों वाली बातों और गैर ज़रूरी कस्मों से बचाएं, वरना यही ज़बान दुनिया और आखिरत में हलाकत का सबब बन जाती है। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन, इसी के साथ आज की एपिसोड को हम एंड करते हैं। कल इंशाअल्लाह आपसे एक नए फ़ैसले के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।